بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء. أما بعد فقد قالت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله: اعلموا انی فاطمہ. صلوات بر محمد وعلی معزز حاضرین کرام، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ ہے فاطمیہ کا، اور اسی حوالے سے آپ کے سامنے آج یہ چوتھی مجلس ہے. شہزادی کونین جو رسول کی بیٹی تھیں، ان کی زندگی بظاہر بہت مختصر ہے، لیکن بہت مختصر سی زندگی میں انہوں نے خاص طور سے مسلمان عورتوں کے لیے اپنی زندگی کا ایک نہایت حسین مثالیہ قائم کیا اور نمونہ چھوڑا. بیٹی تھیں، زوجہ تھیں، اور اس حوالے سے ان کی حیات، ان کا کارنامہ زندگی بہت درخشاں اور چمکدار ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا 17-18 سال کی عمر عموماً غفلتوں میں، تفریح میں گزر جاتی، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ 18 سال اتنا منظم اور مرتب ہو کہ اسی 18 سال سے زندگی کے تمام اسرار اور رموز انسان سیکھ سکے؟ یہ قابل غور بات ہے. آج کی دنیا میں وقت کی اہمیت بہت ہے. آپ ایک قریے میں رہتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کے لیے وقت کی اہمیت نہ ہو، ممکن ہے کہ آپ وقت کو کوئی خاص چیز نہ سمجھتے ہوں، لیکن موجودہ دور کی ترقی میں وقت کا اہم کردار ہے. سب چیزیں دشمنوں کی بری نہیں ہیں، یہ اینک اتار دینا چاہیے. ایک ہی اینک سے
ایک ہی اینگل سے، ایک ہی زاویے سے، ایک ہی پہلو سے ہمیشہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی پرانی اینک اتار کے نئی اینک لگانا چاہیے تاکہ پکچر کلیئر ہو سکے۔ موجودہ دور جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس کو ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے ترقی کس چیز میں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بچے ہماری بات کی قدر کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کالج پہنچ گئے ہیں، اور اگر نہیں پہنچے ہیں تو انشاءاللہ پہنچیں گے۔ اگر وقت کو آپ نے نہیں سمجھا اور اگر وقت کی ہم نے قدر نہیں کی اور اسی مختصر سی زندگی میں ہم نے اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اپنے محلے والوں، اور اگر اللہ کسی کو توفیق دے فکر اتنی وسیع ہو کہ سب کے لیے سوچے، تو گویا اس کی زندگی صحیح طور پر مصرف ہوئی۔ ورنہ اچھا کھا لینا، اچھا پہن لینا، اچھی جگہ رہ لینا، یہ کوئی زندگی آپ اسے محسوس کرتے ہوں گے۔ آج وقت کی اتنی قدر ہے، 1400 سال پہلے امام نے ہمارے فرمایا تھا، اور ان کے چلے جانے کے بعد نہج البلاغہ جناب سید رضی علیہ الرحمہ نے مرتب کی۔ اس میں یہ قول دنیا انسانیت کے سامنے، بڑے بڑے متفکرین کے سامنے، جن کے یہاں وقت کی قیمت اور قدر ہے، لے جائیے تب ان کو محسوس ہوگا۔ لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پہنچ چکے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ان کے ہاں علم کی تڑپ پائی جاتی ہے، علم کی جستجو پائی جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ ذرا سا دوسرے انداز سے سوچتے ہیں، لہذا وہ تڑپ جو علمی تڑپ ہونا چاہیے، جس کو حقیقی معنوں میں تڑپ کہتے ہیں، بے چینی کہتے ہیں، شاید وہ ابھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ تڑپ پیدا ہو جاتی تو آج ہمارے اس قریے میں بہترین ایک سے ایک انجینئر ہوتے، بہترین ڈاکٹر ہوتے، بہترین لیکچرر اور پروفیسر ہوتے، بہترین سے بہترین دانشور ہوتے، متفکرین ہوتے، عالم ہوتے۔ نہ ہونا بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہم نہیں چل رہے ہیں۔ اس وقت مولا نے کہا تھا، الفرصۃ تمر مر السحاب فاستحضوا لفرص الخیر۔ فرصت کا وقت ایسے گزر جاتا ہے جیسے بادل سر سے گزر جاتا ہے۔ فانتہزوا، اٹھ کھڑے ہو فرصت کے وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ تمر مر السحاب، لطیف تعبیر ہے، بادل گزرتا ہے، اچھا لگتا ہے، آواز نہیں ہوتی، گزر جاتا ہے۔ وقت اسی طرح سے گزر جاتا ہے اور بتاتا نہیں۔ یہ بتائیے، اب میں آپ کو لا رہا ہوں مقصد اور اصلی مطلب کی طرف۔ آپ کے یہاں الحمدللہ اور ہمارے یہاں علماء کا تصور پایا جاتا ہے، ایک سے ایک بزرگ سے بزرگ باعمل ربانی علماء کو آپ نے دیکھا ہے۔ آج ایک عالم کا نام لے کے اور ان کی زندگی سے ذرا پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی تو ضرورت ہے کہ میں بھی دیکھوں یہ قول جو ہمارے مولا نے کہا، کیا واقعاً فقط مولا کی خطابت تھی؟ ممبر پہ اچھا لگ رہا تھا، مولا بہت اچھا بولتے تھے، فصیح و بلیغ خطبہ دیتے تھے، مزہ آیا آپ کو خوب، یا اس میں حقیقت تھی یا سچائی تھی؟ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی، جن کو عموماً علمی دنیا میں خواجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،
ایک فقیہ، مجتہد، میتھمیٹیشین، ریاضی داں، حیات جاننے والے، فلسفی، سائنٹسٹ، جن کی کتابیں ابھی موجود ہیں، جس سبجیکٹ کے اوپر انہوں نے قلم اٹھایا اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اسی کو زیادہ تر ریپیٹ کیا. کیا نام ہے؟ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی. انہی کے ایک شاگرد ہیں جناب علامہ ہلی. ان کا تو نام واقف ہے، آپ سب سنے ہیں. ایک شاگرد علامہ ہلی کی داستان جب پڑھیے اپنے استاد کے بارے میں اور ملائیے. مولا نے کہا تھا وقت، فرصت ایسے گزر جاتی ہے جیسے بادل، پتہ نہیں چلتا. لہذا اگر صحت سالم ہے، تندرست ہو اور فکر تمہاری کام کر رہی ہے اور کچھ کر سکتے ہو تو اس کو غنیمت سمجھو، اٹھ کھڑے ہو، قیام کرو. قیام کا مطلب ایک قیام امام حسین کا ہے. اب آپ اسی ایک لفظ میں سمجھ لیجئے قیام کرو کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک دوپہر ہے کربلا کی اور پوری تاریخ کے اوپر چھائی ہوئی ہے. قیام کرو، فانتہضوا لفرص الخیر، یہ بہترین فرصت کا وقت، اٹھ کھڑے ہو. تو اب میں سوچتا ہوں اور آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اپنے ان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا پریکٹیکل اس کا ہو سکتا ہے؟ کیا عملی طور پر ساری فرصتوں سے استفادہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے نہ سنا ہوگا، اور اگر سنیں گے تو حیرت ہوگی. اور جب میں نے سنا تھا تو مجھے بھی حیرت ہوئی اور آج بھی حیرت ہوتی ہے. لیکن چونکہ ممکن ہے میں نقل کر رہا ہوں. خواجہ نصیر الدین طوسی کی زندگی میں لکھا ہوا ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کا منظم اور مرتب تھا. نماز سے لے کے کھانے تک، کھانے کے بعد سے آرام تک، ملاقات تک. اور اب میں اپنے استاد کا جملہ نقل کر رہا ہوں جو یہاں کے اوپر ضروری ہے. یہاں تک کہ ضروریات زندگی کہ جب انسان جاتا ہے فراغت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے، وہ ٹائم تک ان کا معین تھا. آپ کہیں گے میں معجزہ پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ آپ آسمان سے ستارہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بڑھا رہے ہیں. اگر میں بڑھا رہا ہوں تو علامہ ہلی کی داستان زندگی جا کے پڑھیے، کارنامہ حیات پڑھیے، وہاں آپ کو ملے گا. شہید مطہری نے اس کو نقل کیا ہے حکمتہ و اندرزہ میں. میری کیا مجال، میری کیا مجال. ہاں ایسی باتیں آپ سنتے نہیں ہیں. ایسی باتیں ہم کو وہی پسند ہے جو عموماً سنتے آئے ہیں. اور ذرا سے اس سے ہٹ کر کے گفتگو کرو، گہرائی میں جانے کی کوشش کرو تو موڈ اپسیٹ ہو جاتا ہے، آف ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن یہ تو الحمدللہ ممبر کی خصوصیت ہے کہ آپ ہر بات کم سے کم چاہے اچھی لگے اور چاہے تھوڑی دیر کے لیے، مگر ہے حقیقت. تب خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ جیسے عالم نے ہلاکو جیسے بادشاہ، جاہل بادشاہ کو اپنی مٹھی میں لیا، اپنی مٹھی میں لیا. کیسے؟ بادشاہ کو کیا پسند ہے؟ حدود مملکت بڑھائے، یہی تو، اور فوج بڑھے اور دھن دولت آئے اور زمینیں اضافہ ہو، یہی سب تو. ان کے زمانے میں لڑائی ہو رہی تھی، دشمن سے مقابلہ. چونکہ خواجہ سائنٹسٹ تھے، اب یہاں میں مجمع کے اعتبار سے بول رہا ہوں، ورنہ یہاں کے اوپر مجھے سائنس کے اوپر گفتگو کرنا چاہیے تھا کہ خواجہ کا کارنامہ کیا ہے سائنس میں. اور حوزے میں، ہمارے حوزے میں جو اب مدرسہ مکتب کی حد تک گر چکا ہے اور مدرسہ نہیں ہے، پہلے حوزے ہی میں دنیا کے علوم کو جو اس وقت تھے پڑھائے جاتے تھے. اس میں سے ایک شخصیت کا میں نام لے رہا ہوں جس کا نام خواجہ نصیر الدین طوسی ہے. اور اب آپ سن لیجئے، چاند پہ جانے والا جب وہاں پہنچا تو جانے کے بعد
تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ امریکہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، سب سے پہلے جب چاند پہ قدم امریکیوں کے پہنچے تو اس کے ساتھی جو تھے اور جو اس کا ہیڈ تھا، اس نے کہا اب یہاں آنے کے بعد مجھے کہنے دو کہ ہم سب کو خواجہ نصیر الدین طوسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنے زمانے میں ٹیلیسکوپ نہ بنایا ہوتا تو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ہم ابھی اتنے جلدی چاند پر قدم رکھ سکتے ہوتے۔ اور ایک ٹیلے کا نام چاند کے اوپر خواجہ نصیر الدین طوسی رکھا۔ اس کو کہتے ہیں شکریہ، اس کو کہتے ہیں احسان کو فراموش نہ کرنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء بس مصلی عبادت پہ کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے زندگی کو سمجھا، وقت جب آیا تو مصلی پہ دکھائی دیے، وقت جب آیا تو مسند علم پر دکھائی دیے، وقت جب آیا تو میدان جہاد میں دکھائی دیے۔ انہیں زندگی کا مفہوم معلوم ہے، ہمیں زندگی کا مفہوم کیوں؟ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو اپنے علماء سے نہیں غیروں سے لینے کی کوشش کی ہے، نتیجتاً کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی چال۔ جب علماء کا تذکرہ کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کیوں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو کس کا کیا جائے؟ آپ کی شخصیتیں ہماری زمین پہ پیدا ہوئی ہیں اور آپ ہم سے مطالبہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم باہر کے لوگوں کو لے کر کے آئیں، ان کی باتیں کریں۔ یہ کیسی فکر ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ کم سے کم پڑھو تو، کتاب تو اٹھاؤ۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے ہر کتاب کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنے کی قیمت رکھتی ہے، ہر کتاب، ہر کتاب۔ اللہ اکبر، چہ برسے وہ اہل بیت کی کتاب ہو، علماء کی کتاب ہو، قرآن مجید ہو، وہ کہتے تھے ہر کتاب۔ ہر کتاب کا مطلب آپ اس سطح پہ پہنچ جائیں کہ آپ کو پتہ ہو اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ آپ کے اندر تمیز اور ہمارے اندر تمیز ہونا چاہیے۔ مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب جب تحریک چلا رہے تھے لکھنؤ میں اور ہم ان کے خطبہ جمعہ میں شرکت کرتے تھے، نوجوان تھے، تو وہ لکھنؤ والوں سے خطاب کر کے کہتے تھے کہ اے لکھنؤ والوں، توجہ چاہوں گا، یاد ہوگا لکھنؤ والوں کو، میں نے ان کے درمیان میں بھی یہ بات کہی، ان کے محلے میں کہی۔ قلب صادق صاحب ممبر سے کہتے تھے ایک لکھنؤ والوں، اگر کتاب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو کل تمہیں کھرچ کر کے پھینک دیا جائے گا، تمہارا ذکر نہیں ہوگا، کوئی تمہیں پہچانتا نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ جملہ کہتے تھے، انہی کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، کہتے تھے کچھ بھی نہیں تو کم سے کم ناول ہی اٹھا لو، عادت تو پڑ جائے کتاب پڑھنے کی۔ یہ ان کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے۔ میں ناول پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ایسی قوم کے سامنے کہ جو کتاب پڑھنے کی عادی نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے یورپ والوں نے سیکھا، کتاب ہماری ترجمہ ہو کر کے ان کے ہاں گئی جب فلسطین میں 200 سال تک جنگ ہوئی، جس کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ 200 سال تک جنگ ہوئی ہے عیسائی اور مسلمانوں میں۔ تب تک عیسائی سو رہے تھے خواب غفلت میں، جہالت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب وہ سو رہے تھے تو ابو علی سینا، خواجہ نصیر الدین طوسی، ابن الرشد جیسے ہمارے ہاں اس وقت حکماء، فلاسفہ، علماء، سائنسسٹ موجود تھے۔ اس وقت ان کے ہاں کچھ نہیں تھا۔ آج برعکس ہے، آج برعکس ہے۔ ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بھیک، ہمیں ڈاکٹر دے دو، ہمیں نرسیں دے دو، ہمیں کورس دے دو، ہماری یونیورسٹی بنا دو، ہمارے کالج میں تم سسٹم نافذ کرو۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ
علم کا دروازہ گم ہو گیا، ہم دروازے علم سے دور ہوتے گئے۔ ہاں کچھ چیزیں رہیں وہ آج بھی باقی ہیں، اللہ کرے باقی رہیں، وہ مشکل نہیں ہے، لیکن اتنا کافی نہیں۔ جیسے یورپ والوں نے، مغرب والوں نے اسٹڈی کی، آیت اللہ مصباح یزدی کا بھی انتقال ہوا ہے، وہ ہندوستان آئے تھے، تقریباً 2008 کی بات ہے، ہم کو یاد ہے، ہم بھی اس وقت لکھنؤ میں تھے، جامعہ امامیہ میں تدریس کر رہے تھے، اور یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ آئے، ان کو نزدیک سے دیکھا، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنی۔ آیت اللہ مصباح یزدی، معلوم ہے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جب یہاں آئے تو انہیں بہت درد ہوا کہ میں ہندوستان کے بارے میں مجھے جو تاریخ بتائی گئی اور پڑھی کہ ہندوستان کے اتنے بڑے بڑے علماء جن کی کتابیں موجود ہیں، آج جب میں آیا ہوں تو وہ چہرے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ درد ہے۔ آقا مصباح یزدی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، انہوں نے انقلاب کو بچانے کے لیے جو اس وقت موجود ہے، شاگردوں کی پرورش کی، مؤسسہ بنایا، اس کا نام ہے پژوہش کدے امام خمینی، ریسرچ سینٹر امام خمینی۔ پہلا کام معلوم ہے کیا کیا؟ اب آپ دیکھیے غور کیے، چونکہ پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں لہٰذا میں بیلنس برابر رکھتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کچھ باتیں اگر ہماری نہ بھی سمجھ میں آئیں گی تو بہرحال ہمارے اوپر چھوڑ دیجیے گا، بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ اس مؤسسے کا پہلا کارنامہ معلوم ہے کیا کیا انہوں نے؟ ظاہراً کینیڈا سے انہوں نے معاہدہ کیا کہ آپ اپنے عیسائی ریسرچ اسکالروں کو اسلام سمجھنے کے لیے ہمارے ہاں بھیجیے، سارا خرچہ میں اور ہمارا ادارہ برداشت کرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکالرس، ہمارے متفکرین آپ کے یہاں جائیں گے تاکہ عیسائیت کا مطالعہ کریں۔ غور کریں آپ کیسا معاہدہ ہو رہا ہے، علم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کتنی گہرائی ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ بہت نئی بات ہو، شاید آپ کے لیے اس میں گہرائی ہو، مگر ان کے لیے بہت زیادہ یہ اہم اور گہری بات پہلے سے تھی۔ جب کوئی عیسائی مذہب کا آ کر کے پڑھا لکھا آپ کے مذہب کو اچھی طرح سے ہماری کتابوں سے پڑھے گا، اصلی کتابوں سے پڑھے گا اور واپس جائے گا، اب کوئی جاہل ان میں سے نکل کر کے ہمارے مذہب پر، اسلام پر اعتراض کرے گا تو انہی میں سے اٹھ کر کے وہ کہیں گے میں پڑھ کر کے آیا ہوں، میں نے ان کی اصلی کتابیں دیکھی ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسلام کیا ہے۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے رہتے، علماء اپنا کام کرتے رہتے ہیں، آپ کچھ بھی کہیے ان علماء کو، اور یہ تھوڑا سا جو ممبر پہ آ کے تونگتے ہیں ہم جیسے لوگ، یہ انہی کی دین ہے۔ اگر وہ ہم اور آپ تفریح کرنے جاتے ہیں، گرمی کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں، ٹہلاتے ہیں، گھماتے ہیں، مگر یہ وہ حجرہ نہیں چھوڑتے جہاں وہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لوگ شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، لوگ فنکشن میں جاتے ہیں، ہر جگہ، مگر یہ اس لیے کہ اللہ نے ان سے مطالبہ کیا ہے، اسے پتہ ہے اگر ہم ریسرچ نہیں کریں گے، اگر ہم فتویٰ نہیں دیں گے، اگر ہم مطالعہ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اگر امام ان کے اوپر بھروسہ نہ کرتے تو کس پہ بھروسہ کرتے؟ ان علماء پہ امام بھروسہ کر کے گئے ہیں۔ آپ امامہ نہ دیکھیے، اگر کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے کہ جس کا کچھ پتہ لتا نہ ہو، نہ قرآن میں اس کی کوئی جڑ ہو، نہ اسلام میں اس کی کوئی جڑ موجود ہو، نہ بنیاد اس کی نہج البلاغہ میں ہو، بس سمجھ لیجئے با ایسے ہی ہوگا کوئی۔ ہم ان علماء کے پیچھے چلے ہیں، ہم ان علماء کی بات کرتے ہیں جن کا قول عمل ایک جیسا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرا پیغام علم ہے، میرا پیغام وقت کی قدر اور قیمت ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ آج ہم یہ طے کر لیں کہ اگر ہمارے اندر لیاقت ہے، صلاحیت ہے، چاہے وہ ہمارے قوم کا کوئی لڑکا ہو
یا کوئی لڑکی ہو، اگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو ہم اور ہمارے گارجین آج یہ اپنے اندر عہد کر لیں، معاہدہ کر لیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے تاکہ کل کو وہ پلٹ کر کے آئے تو دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کے راستہ دکھائے۔ ہمارا پیغام یہی ہے، ہماری مجلسوں کا خلاصہ یہی ہے۔ فقط ذکر فاطمہ زہرا اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں مگر ان کے علم سے غافل ہوں، ہم ان کا تذکرہ کریں مگر ان کی روحانیت اور معنویت ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے آپ مجتہد بن جائیے، آیت اللہ بن جائیے، یا میں آغا بہجت بن جاؤں۔ جی نہیں، آغا بہجت ہیں، آیت اللہ خوئی تھے، حضرت امام تھے، رہبر ہیں، آغا سیستانی ہیں، اور مجھے اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرنا ہے جو میں پیدا ہوا ہوں لے کر کے۔ اس دنیا میں ہر ایک کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن یہ نہیں کہتا لقد خلقنا خمینی فی احسن تقویم، لقد خلقنا خوئی فی احسن تقویم، لقد خلقنا مثلا خواجہ نصیر الدین طوسی فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان، انسانہ کا مطلب آج آپ سن لے، انسانہ شروع ہوتا ہے جناب آدم سے، یہ اعلیٰ کوالٹی ہے، اس کے بعد نیچے آتے جائیں تو یہ پورا سماج ہے۔ اب جس کے اندر جتنا ظرف ہو، لیاقت ہو، اب اس میں حسد کی بات نہیں ہے، ہم نے محنت نہیں کی ہم یہ بنے، انہوں نے محنت کی تو وہاں پہنچے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب ایک میں مثال اپنے انڈیا سے بھی دے دوں تاکہ سب باہر کی مثالیں نہ رہیں، ہر ایک کی گنجائش ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے گزر گئے، یہاں کے راشٹرپتی تھے، سائنسٹسٹ تھے، کیا نام تھا ان کا؟ اے پی جے عبد الکلام زین العابدین، نام پورا اسلامی، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان تھے۔ اگر آپ غور کریں ان کی زندگی میں تو نہایت غریب مفلس گھرانے کے آدمی تھے۔ ان کے والد مچھوارہ تھے، خالی مچھلی پکڑتے تھے، بیچتے تھے، کثیر العیال بھی تھے، مگر انہوں نے ٹھان لیا، میں آپ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ارادہ نہیں کر پا رہے ہیں، ایک ارادہ، بس ایک ارادہ چاہیے، پہلے پیسہ نہیں چاہیے، پہلے کالج نہیں چاہیے، پہلے اچھی سٹی نہیں چاہیے، پہلے اچھے ماں باپ بالکل جو آپ لے کے چلے ہیں وہی ضروری نہیں ہے، پہلے ایک ارادہ چاہیے جس کو کہتے ہیں نیت۔ ہر عبادت کا جز ہے، گہرائی نیت کی ہمیں نہیں معلوم، اگر یہ ارادہ پیدا ہو جائے تو تقدیر بدل جائے، زندگی چینج ہو جائے۔ اے پی جے عبد الکلام غریب تھے، مفلس تھے، نادار تھے، کوئی سرپرست نہیں تھا، پیپر بیچنے لگے، یہی اسی سے جو پیسہ آیا اس سے کتابیں خریدا۔ یہ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں کا راشٹرپتی تھا یہ، باہر کا نہیں۔ اور اس کے بعد پڑھتے اس نتیجے پہ پہنچے، توجہ چاہوں گا، اس نتیجے پہ پہنچے کہ مجھے انجینئر ہونا چاہیے۔ ایک عجیب پہلو ہے اس کی زندگی میں، اس شخص کی زندگی میں۔ گئے امتحان دینے کے لیے، کامیاب نہیں ہو پائے، ناکام ہو گئے۔ آپ جب ہسٹری پڑھیے گا ان کی تو ملے گا، کہے گا وہیں ایک دریا تھا، مایوس گئے اور وہاں ٹہل رہے تھے، ایک سادھو بیٹھا ہوا تھا وہاں، بوڑھا شخص سادھو کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا نوجوان ہے اور چہرہ اترا ہوا ہے، بلایا، بیٹا یہاں آؤ، کیا بات ہے؟ پریشان ہو، چہرہ اترا ہوا ہے۔ تو نوجوان تھے، کہا کہ ہم نے یہ سوچا تھا اور رینک نہیں آ پائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سادھو نے مجھ سے کہا
بیٹا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بھگوان کوئی تم سے اور کام لینا چاہتا ہو۔ اے پی جے کلام کی زندگی میں یہ بات ہے، کہتے یہی بات میرے اندر اس قدر اثر انداز ہوئی کہ وہ میزائل مین بن گئے۔ اتنا بڑا سائنٹسٹ انڈیا کا، ایک بات اتنی سی معمولی سی جو لگ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے۔ ہر کثیرہ بہر کاری ساختن، یہ مصرع ہے فارسی کا۔ ہر ایک کو اللہ نے کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ٹٹول کے دیکھ لے کہ ہم کون سا کام کر سکتے ہیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلا ریکارڈ اٹھا کر کے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مولا نے ہم کو راستہ دکھایا، ماضی گزر چکا، ماضی عبرت کے لیے ہے، سبق کے لیے ہے، مستقبل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں زندہ رہو زندہ نہ رہو، کل کس نے دیکھا؟ جو موجودہ وقت ہے اسے سنبھال لو، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اینک بدلنے کی ضرورت ہے، فکر بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی کہتے ہوں مولانا فاطمیہ میں آئے ہیں اور آپ جناب فاطمہ کو چھوڑ کر کے، ماشاءاللہ آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں، سب ہوتا ہی رہتا ہے، ہم سے یہ سن لیجئے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شہزادی کی خدمت میں بہترین خراج عقیدت یہی ہو کہ جب ہم یہ باتیں سن کر کے معاشرے میں آئے اور کوئی دیکھے تو کہے یار یہ الگ کا کوئی لگتا ہے، یقیناً اس کا مذہب، اس کا مسلک کوئی جاندار مذہب اور مسلک ہے۔ اور یہ کوئی آپ سے بڑا مطالبہ نہیں ہے، اسی دھرتی پر یہ مطالبہ پورا ہوا آپ کی زندگی میں۔ ابھی تک ہم لوگ اجل علی ظہورک کہتے تھے، مولا ظہور فرمائیے، مولا آئیے، اور ہم الگ مسجد میں گویا بیٹھے رہیں، امام باڑے میں بیٹھے رہیں، مولا آئیں اور سارا کام خود کر کے چلے جائیں، میں بیٹھا رہوں، یہی ہم لوگ کی سوچ ہے۔ مگر ایک چھوٹے سے عرب خطے میں جو فلسطین کے بغل میں جس کو لبنان کہا جاتا ہے، وہاں ان کی حکومت نہیں ہے، مگر ایک عالم کے سائے میں، ایک مرجع تقلید کے سائے میں اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، اور سوچ ان کی یہ تھی کہ اگر ہم امام کو ایسے بلاتے رہے تو امام بھی ناراض ہوگا، اور امام ایسے نہیں آ سکتا، تو صحیح کہ ہم اس نیت سے کھڑے ہوں کہ امام کے ایک سپاہی بن کر کے اٹھے، اور ہم سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اور موجودہ زندگی کی ترقیوں میں آگے بڑھیں، اور پھر امام سے کہے مولا میزائل بنا لیا ہے، مولا کمپیوٹر میں ہم مہارت رکھتے ہیں، مولا دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اب کہیے عجل علی ظہورک، تو اچھا لگے گا۔ آپ نے مالک اشتر کا نام سنا ہے؟ مالک اشتر کیوں اتنے اہم ہیں؟ عمار یاسر کیوں اتنے اہم ہیں؟ کیوں علی ان کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کو تو نہیں یاد کیا، ہم جیسوں کو تو مولا نے نہیں یاد کیا، اس لیے کہ ہم لوگ سننے والوں میں ہیں، ہماری ہیبٹ سننے کی ہے، سننے میں جو مزہ ہے وہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ اللہ اکبر، کوفے کے ممبر پر جب یہ اصحاب شہید ہو گئے تو ایک دن مولا ممبر پہ کہہ رہے ہیں، مجمع میں کہہ رہے ہیں، دوست دشمن سب، آئینہ عمار، عمار کہاں چلے گئے؟ مالک اشتر کہاں چلے گئے؟ عثمان ابن مظعون کہاں چلے گئے؟ آج اعتراض کے لیے زبانیں ماشاء اللہ بالشتوں نکلتی ہیں، اور یہ سوچنے پہ نہیں مجبور ہوتے کہ ہمارا کردار کیسا ہے۔ اگر کسی شہید کا نام لے لیا جاتا ہے تو بھویں چڑھ جاتی ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا قد ان کے سامنے اتنا بونا ہے کہ ہم پیش کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ وہ بھی ایک شیعہ ماں کا بیٹا تھا، اس کا باپ بھی ایک شیعہ تھا، کوئی پڑھا لکھا بہت بڑا آیت اللہ نہیں تھا، ہسٹری موجود ہے، غریب گھرانے کے تھے، انہی مجلسوں سے سیکھا تھا،
مگر سیکھا کیا؟ دل میں باندھ لیا جو کچھ سنا، اور بڑے ہوتے گئے عمل کرتے گئے، بڑے ہوتے گئے عمل کرتے گئے، اور اللہ نے ان کا خلوص دیکھا۔ کون جانتا تھا؟ کیا آپ پہچانتے تھے؟ کیا آپ کو پتا تھا؟ کیا ہندوستان کی سرزمین ان سے واقف تھی؟ کوئی نہیں واقف تھا۔ حد ہو گئی، ہم جیسے لوگ جو ایران میں 15 سال گزار کر کے آئے، مجھ جیسے طلبہ نے بھی ان کا نام نہیں سنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں یہ تھا فقط اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے۔ تو اللہ نے بھی یہ طے کر لیا ہے جو میرے لیے کام کرے گا میں اس کا نام دنیا بھر میں پھیلا دوں گا۔ اب اگر برا لگے تو برا لگتا رہے، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ شہزادی نے فرمایا تھا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند۔ تلاوت کتاب اللہ، نمبر 1 قرآن کی تلاوت مجھے پسند ہے۔ میں کیا بتاؤں، جب ہم علماء کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو زیادہ تر علماء کی زندگی میں ملتا ہے جب تک قرآن مجید ایک جز، ایک پارہ یا اس سے کم و بیش پڑھ نہیں لیتے تھے سکون نہیں ملتا تھا، سوتے نہیں تھے۔ آغا خوئی جب زندہ تھے، طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر نے ان سے کہا آپ کی آنکھیں کمزور ہیں، باغ میں جایا کیجئے، سیر کیا کیجئے۔ معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا یہی کتاب ہمارا باغ ہے، ہم اسی میں سیر کرتے ہیں۔ شہید مطہری کی زندگی میں لکھا ہوا ہے سونے سے پہلے قرآن مجید کی آخر میں جو ان کا برنامہ زندگی تھا، پروگرام تھا، سونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ قرآن مجید لوری تھا، اس لیے کہ صبح کے سارے کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ذہن آمادہ ہے، سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے کیا کہا۔ ہر ایک عالم کا الگ الگ طریقہ تھا۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں شہزادی کہتی ہیں تمہاری دنیا سے مجھے، 1 تلاوت و کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت۔ میں یہیں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تو کریں، نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو سیکھیں، اور اگر ہمیں قرآن مجید آتا ہے تو فقط تلاوت پہ نہ ٹکیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا اگلا دستور یہ ہے قرآن میں غور کرو، فکر کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن مجید کو تو آسان بنا دیا، تو کوئی نصیحت لینے والا ہے، کوئی ہدایت لینے والا ہے؟ شہزادی کو کیا ضرورت تھی قرآن پڑھنے کی؟ جی شہزادی نے بتایا یہ میرے مالک کا کلام ہے، جب میں اس سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں تو اسی کتاب میں مجھے چین ملتا ہے، کوئی اور کتاب ہمیں سکون فراہم نہیں کر سکتی۔ لہذا اگر ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں پھر غور کرنا چاہیے۔ اگلا قدم، ہم قدم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، میں ایک جگہ رکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی تک ساری ہماری مجلس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جگہ نہیں رکنا ہے، جس پوزیشن میں ہیں اس پوزیشن سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اگر دوسری پوزیشن میں ہیں تو تیسری میں جانا ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی آپ کی پوزیشن ہو، وہ آپ طے کریں گے کس پوزیشن میں ہیں آپ۔ قرآن کی تلاوت، اور دوسری کیا چیز مجھے پسند ہے؟ رسول خدا کے چہرے کی زیارت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں 2 حیثیتیں ہیں،
ایک یہ کہ میں بیٹی ہوں، یہ میرے باپ ہیں۔ حدیث میں ہے ہم لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، کہ جو بیٹا یا بیٹی رحمت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، اللہ اس نگاہ کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہیں، لہذا شہزادی کے لیے رسول خدا باپ ہیں، یہ عبادت بھی اس میں ہے۔ اور دوسری طرف شہزادی کہنا چاہتی ہیں یہ فقط باپ نہیں، رسول اللہ ہیں، میں رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے بابا کی زیارت تو کرتی ہی ہوں، اللہ کے رسول کی زیارت کرتی ہوں، یہ بھی تمہاری دنیا سے پسند ہے۔ اب ایک دوسری حدیث اسی حدیث سے ملائیے، پیغمبر نے فرمایا جیسے میں جاگتے میں دیکھتا ہوں ویسے میں سونے کے بعد دیکھتا ہوں، جیسے میں جاگتے میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں اور لبیک کہتا ہوں، ویسے دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہاری آوازوں کو سنتا ہوں، لبیک کہتا ہوں۔ اس کا مطلب فاطمہ بتانا چاہتی ہیں پیغمبر چاہے زندہ ہو چاہے دنیا سے چلے گئے ہوں، ہر آن ہر لمحہ ان کی زیارت ہو سکتی ہے۔ لہذا پیغمبر کی زیارت اگر زندہ ہیں تو ان کے سامنے بیٹھ کر کے کرو، اور اگر نہیں ہیں تو مدینہ سفر کرو زیارت کرنے کے لیے، تاکہ مدینۃ النبوی میں پہنچ کر کے پیغمبر کی قبر کے اوپر جا کر کے فاتحہ پڑھو، تاکہ فاطمہ کی اس حدیث کو زندہ کیا جا سکے۔ یہ بدعت نہیں ہے۔ دوسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ اپنے بابا کے چہرے کی زیارت، اور تیسری چیز شہزادی الانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کر دینا۔ جو چاہوں گا میں آپ کی راہ خدا میں دے دینا۔ شہزادی آپ کے پاس ہے کیا؟ اللہ اللہ، بھئی یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شہزادی دنیا میں سے آپ کے پاس ہے کیا؟ سب کو پتا ہے زیادہ پراپرٹی ہونا خیرات میں معیار نہیں ہے، اصل میں خرچ کرنے کی نیت معیار ہے۔ اگر کوئی لکھپتی ہے 100 روپیہ دے رہا ہے تو وہ کنجوس مانا جائے گا، اور اگر کسی کی حیثیت 100 روپیے کی ہے اور وہ 10 روپیہ دے رہا ہے تو وہ سخی مانا جائے گا۔ شہزادی کہنا چاہتی ہیں مال دنیا میں سے میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، مگر جو کچھ بھی ہے مجھے آتا ہے کہ دوسروں کو اپنے پر مقدم کرتی ہوں، کہ آیت نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ تمہاری واہواہی کے لیے نہیں، تمہیں دکھانے کے لیے نہیں، مجھے پتا ہے کہ میرا مالک ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تب عمل میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا انفاق کے لیے قانون ہے کہ دکھا کر کے دو۔ بہت توجہ چاہوں گا، کیا اسلام کے قوانین ہیں؟ انفاق کے لیے ہر جگہ ریاکاری حرام ہے، ہر جگہ دکھاوا حرام ہے، لیکن انفاق کے لیے کہا گیا ہے انفاق 2 طریقے سے مومنین کر سکتے ہیں۔ ایک دکھا کر کے، میں نے 100 روپیہ نکالا مسجد میں، باقاعدہ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے مدد کی مسجد کی، یا باہر نکلا کسی فقیر کی، یا کہیں خیریے میں گیا ہاسپٹل میں جو یہاں بنا ہوا مثال کے طور پر، یا یتیم خانہ، میں نے 10,000 روپیہ دکھا کر کے دیا، بھائی میرا نام لکھیے میں 10,000 دے رہا ہوں۔ کر سکتے ہیں، اعتراض نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ تاکہ دوسروں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ یہ اسلام ہے، اسلام تربیت کرتا ہے، اس کے پاس قانون جامع قانون ہے، ٹھوس قانون ہے۔ تو آپ انفاق راہ خدا میں خرچ کر سکتے ہیں دکھا کر کے، یہ ریاکاری نہیں۔ ادھر کہا گیا اگر چھپا کے دو تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں راستے پہلے دکھائے، کہا ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، البتہ ریاکاری میں کہہ رہا ہوں، اسلام ریاکاری اس کو نہیں سمجھتا، دکھا کر کے، لیکن ادھر بیلنس برابر کیا۔ لیکن اگر چھپا کر کے دو تو کیا بہتر۔ شہزادی کا عمل دونوں طریقے سے ہے، چھپا کر کے جو دیا وہ تو ہسٹری میں آیا ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔
لیکن جو سامنے ہے قرآن مجید بھی اس کا قصیدہ پڑھتا ہے، قرآن مجید نے اس کو ضبط کر لیا، ضبط کر لیا، اور آج قرآن مجید میں وہ موجود ہے۔ اس کو کہتے ایثار، انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں دے دینا۔ آپ کو ہم سے زیادہ عورتوں کے نفسیات پتہ ہے، اگر شادی میں یا گھر سے کوئی جوڑا لے کر کے آؤ کتنا عزیز ہوتا ہے۔ شادی کا جوڑا، دلہن جو اپنے گھر سے مائکے سے لے کر کے آئی ہے، کتنا عزیز ہے۔ کیا کہنا شہزادی کا، دروازے پہ فقیر آیا، مایوس ہو گیا، آخر میں شہزادی کے گھر پہنچا، کچھ نہیں تھا، شہزادی حجرے میں گئیں اور کپڑا اتارا، سلمان کو دے دیا کہ جاؤ اسے دے دو تاکہ یہ اس سے اپنی فقر اور اپنی مسافرت کو اور اپنی مسکنت کو دور کر سکے۔ ہے کہ نہیں یہ تاریخ میں؟ شادی کا جوڑا تھا۔ پیغمبر جب آئے تو دیکھا اسی پرانے کپڑے میں، بیٹی تمہارا کپڑا کیا ہوا؟ کیوں ماں نہیں تھی، پیغمبر ہی تھے جو کچھ تھے، بیٹی تمہارا کپڑا۔ تو شہزادی نے کہا بابا ایسا قصہ پیش آیا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کو دعا دی، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یقیناً یہ میرا ٹکڑا ہے، جو میرے جذبات ہیں وہی میری بیٹی کے جذبات ہیں، جو میری سوچ ہے وہی میری بیٹی کی سوچ ہے۔ پیغمبر کو سیدہ بہت زیادہ عزیز تھیں۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں بات کو سمیٹتے ہوئے، اتنی عزیز تھیں کہ وہ گھر میں اظہار کیا کرتے تھے، کہہ دیا کرتے تھے، اور گھر کی عورتوں کو برا محسوس ہوتا تھا۔ شہزادی جب آتی تھیں اور پیغمبر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ علماء نے کہا یہ بیٹی کا احترام نہیں تھا، ورنہ ہم سب پر واجب ہوتا، یہ ان کے منصب کا احترام تھا۔ پیغمبر بتانا چاہتے تھے میں اگر نبی ہوں تو یہ میری نبوت کا ایک جز ہے، یہ رہبر ہے، یہ قائد ہے۔ پیغمبر اٹھ جاتے تھے، فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، خوشبو کرتے تھے، سونگھتے تھے، اللہ اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب فاطمہ کو میں سونگھتا ہوں تو جنت کی خوشبو کا مزہ ملتا ہے۔ اب جنت کی بات آ گئی تو بس اسی سے متعلق شہزادی نے کہا تھا الزم قدمہا الجنت تحت اقدامہا، اپنی ماؤں کی خدمت میں لگ جاؤ کیونکہ ماؤں کے قدموں کے نیچے بہشت ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ جو خود تمام عورتوں کی سردار ہیں، جو جنت کی مالکن ہیں، وہ کہتی ہیں کس سے؟ قوم سے، مسلمانوں سے، ہم لوگوں سے، کہ اپنی ماؤں کی خدمت کرو۔ اب سنیں اب سنیں ذرا سا، جب یہ حدیث نقل ہوتی ہے تو عموماً یہ تصور ہوتا ہے ظاہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو بس خدمت کیے جاؤ، جو کہیں مانتے چلے جاؤ۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اب یہ حدیث میں نے نقل کی ہے تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ سنیے، اسلام میں ہر قانون اپنی اپنی جگہ کے اوپر مناسب فٹ ہے۔ جہاں اسلام کہتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی بات مانو، جہاں اسلام کہتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہیں اسلام کچھ سرخ لکیریں کھینچتا ہے اور کہتا ہے اگر ماں یا باپ نے تم کو کسی ایسی چیز کا حکم دیا کہ جس میں اللہ کی ناراضگی پائی جاتی ہے، حکم خدا کی مخالفت ہے، تو اب ماں باپ کا حکم نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا۔ اب میں مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور کے اوپر ماں نے کہا بیوی کو طلاق دے دو، کیا آپ طلاق دے دیں گے؟
جنت ہے پیر کے نیچے، مخالفت کر سکتے ہیں جی، اب مخالفت کرنا واجب ہے، اطاعت واجب نہیں۔ برا نہ مانیے گا، جا کے پوچھئے گا علماء سے، ماں اگر کہے غصہ ہو گئی، ناراض ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، نہیں میں نہیں مانتی، وہ تمہارے بھائی گھر نہیں آ سکتے، تمہارا چچا گھر نہیں آ سکتا، بیٹا اگر تم ان کے گھر گئے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، کچھ کہنے سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حکم جتنے بھی ہیں اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے۔ اب یہاں اللہ کا حکم مانا جائے گا، ماں کا حکم نہیں مانا جائے گا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بھئی جنت بانٹ دیا چلے گئے، بقیہ حدیثیں بھی ہیں، سب حدیثیں ملا کر کے اس کے بعد نتیجہ لیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک آنکھ بند کی ایک حدیث دیکھی اور دوسری دکھائی نہیں دی اور جنت بانٹ کے چلے گئے، ادھر جہنم نہیں دکھائی دی، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہے۔ اہل بیت وہی کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ نہ جانے یہ کہاں سے ذہنیت پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے کربلا کو شریعت سے الگ دیکھنا شروع کر دیا، مجھے نہیں معلوم یہ فکر کہاں سے آئی۔ ارے امام حسین کی توہین تو نہ کرو، سمجھو جہاں جہاں شریعت ہے وہاں وہاں کربلا ہے، جہاں جہاں کربلا ہے وہاں وہاں شریعت ہے۔ امام کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ امام آگے آگے، شریعت اس کے ساتھ ساتھ، اور جہاں امام اور شریعت دونوں ہو وہی چاہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ نہیں معلوم کیوں یہ فکر پیدا ہو رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید قرآن مجید ہم نہیں پڑھتے، مجھے تو لگتا ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے صحیفہ سجادیہ سے ہم لوگ آشنا نہیں ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم اصول کافی، من لا یحضر، الاستبصار اور دیگر معتبر کتابیں جو ہمارے علماء نے جمع کی ہیں، ہم اس سے آشنا نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر ہم آشنا نہیں ہیں تو اگر آپ کے ملک یا بیرون ملک ایسے علماء ہیں تو کم سے کم ان سے رابطہ تو کر لو، آج آسان ہے رابطہ کرنا۔ ارے جب غیبت صغریٰ میں امام نے اکیلا ہمیں نہیں چھوڑا، چار چار نائبین معین کیے یکے بعد دیگرے، جبکہ بہت پیریڈ محدود تھا اور امام ابھی آمنے سامنے کبھی کبھی ہو جایا کرتا تھا، تو کیا یہ معقول ہے کہ امام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی مرضی سے غیبت کبریٰ میں جائے اور ہمیں لاوارث چھوڑ دے؟ اگر ہمیں لاوارث چھوڑ کے گئے ہوتے تو ہم کہتے ہاں بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا کہا ہوا پتھر کی لکیر ہے، مگر میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جس امام نے غیبت صغریٰ میں اپنے شیعوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، چار چار نواب اربعہ جن کو کہا جاتا ہے معین کر کے گئے تاکہ وہ امام کے درمیان واسطہ بنے رہیں، تاکہ مشکلات اگر پیدا ہوں تو مومنین اپنے امام سے رابطہ توڑ نہ سکیں اور امام سے متوجہ رہیں، وابستہ رہیں، منسلک رہیں۔ اسی امام نے جاتے جاتے غیبت کبریٰ میں علماء باعمل کو، علماء ربانی کو، مجتہدین کو، فقہا کو اپنا نائب عام بنایا۔ اور مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ اکثر یہ مصرع دہرایا کرتے تھے، میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے، کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار عجیب لفظ مصرف ہوئی ہے اردو کی، کیا بہتر لفظ ہے۔ ذمہ دار ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث کہ جو ہمارے امام سے ہم تک پہنچی، اس عالم کے پیچھے چلو جو قرآن و حدیث کا مکمل علم رکھتا ہو، اپنے امام اپنے مولا کا مطیع ہو، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان علماء سے وابستہ ہو جائیں اور ہم ان علماء کے دامن کو نہ چھوڑیں۔
اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انصاف سے بتائیے، اگر یہ حدیث متواتر آج تک ہمارے یہاں نقل ہوتی چلی آئی ہے تو پھر کہاں گنجائش ہے کہ ہم ان کی بات سنیں، ان کی باتوں میں الجھیں، ان کی باتوں میں الجھیں؟ کیا آپ کا مرجع وقت نہیں ہے؟ کیا آپ کا مجتہد زندہ نہیں ہے؟ ہمارا مجتہد زندہ ہے، ہمیں زندہ مجتہد کے حوالے کیا گیا ہے، مردہ مجتہد کے حوالے نہیں کیا گیا ہے۔ وہ اور ہوں گے جن کے ہاں فتویٰ بھی مردہ، عالم بھی مردہ۔ ہمارے ہاں اگر مجتہد چلا گیا تو مجتہدین خود کہتے ہیں مات المفتی مات الفتویٰ، مجتہد دنیا سے گیا، فتویٰ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب دیکھو زندہ مجتہد کون ہے، اور یہی تو زندہ قوموں کی علامت ہے، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا امام زندہ ہے۔ ارے جس قوم کا امام زندہ ہوتا ہے اس کا مرجع وقت بھی زندہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیز اور بزرگوں، موجودہ دور میں علماء کی تاسی، علماء سے پوچھنا، علماء سے وابستگی ضروری ہے۔ ایک حدیث پہ اور اپنے مصائب۔ حدیث کا ایک مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، جب تک زندہ ہو 3 چیزوں سے اپنا رابطہ مت توڑو۔ بس آخری بات، جب تک زندہ ہو، یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، جب تک زندہ ہو 3 چیزوں سے رابطہ مت توڑو۔ نمبر 1 مسجد، بہت توجہ چاہوں گا۔ نمبر 1 مسجد، نمبر 2 قرآن کریم، نمبر 3 عالم ربانی۔ اللہ اکبر۔ جب تک زندہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے ہم زندگی میں کسی وقت بھی ان 3 چیزوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے، علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ میں تو اس جوان کی بھی توقیر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، جو بھلے ہی کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پاتا مگر مسجد کو چوم کے جاتا ہے۔ میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں جو امام باڑے کو چومتا ہے اور امام باڑے کے اندر نہیں آتا۔ مجھے امید ہے اگر آج چوم کے جا رہا ہے تو یہی چومنا کل اس کو امام باڑے اور مسجد میں لے کر کے آئے گا۔ آپ اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ اس کے پر ٹانٹ نہ کسیں، آپ اس کو پر طنز نہ کیجئے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد ملیے، اس سے کہیے کیوں چومتے ہو؟ وہ کہے گا یہ ہمارے مولا کا اعضا خانہ ہے۔ اچھا تو تمہارے مولا بھی ہیں؟ بھئی یہی کافی ہے۔ مسجد کیوں چوما؟ اللہ کا گھر ہے، اس کا مطلب اللہ کا اعتقاد ہے۔ بس آپ نے اپنا کام کر دیا، ایک توجہ دلا دو۔ ارے جب ابراہیم نبی جیسا مہمان آئے، کھانا کھلا کے اللہ سے کہے مالک کھلانا میرا کام تھا اور ایمان دل میں داخل کرنا تیرا کام ہے، تو ہم بھی تو اسی کے پیروکار ہیں، اسی کے نسل کے نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں فقط توجہ دلانے کی ضرورت ہے، ایمان کا داخل کرنا اس کا کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس ارباب اعزاء میں زحمت تمام کرتے ہوئے آج آخری 4تھی مجلس ہے، کل آخری مجلس ہے، اگر زندہ رہے تو کل بھی آپ کی سمع خراشی کریں گے۔ یہ آپ نے خطبہ جمعہ میں بھی آج اچھے خاصے مصائب سنے۔ میں بہت مختصر، کیونکہ دل خود بخود آمادہ ہو جاتا ہے۔ میں روز کل سے لا رہا ہوں، اب آج بھی موقع نہیں، اب انشاءاللہ کل اگر زندہ رہے تو اس سے بھی کچھ آپ کو سنا دوں گا۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا ذکر اللہ کے ذکر میں سے ایک ہے، اور ہمارے دشمنوں کا تذکرہ شیطان کے تذکروں میں سے ہے۔ بس میں اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ
یہ مجالس خمسہ اور یہ تذکرے تنہا اہل بیت کے تذکرے نہیں ہیں، حقیقت میں یہ ذکر اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ خود ہمارے اماموں نے بتایا کہ ہمارا تذکرہ اللہ کا تذکرہ ہے، یعنی ایک شیعہ ذکر اہل بیت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ کبھی اللہ سے کسی شیعہ کا رابطہ لمحے بھر کے لیے بھی نہیں چھوٹا، اور اگر یہ پوائنٹ شیعہ سمجھ جائے تو کبھی ہمارے ذہنوں میں کفر اور شرک ایسی باتیں نہیں آ سکتی۔ ہم اہل بیت کو صرف اہل بیت ہونے کے ناطے سے نہیں مانتے، چونکہ اہل بیت اللہ کے ہیں، لہذا اس نسبت سے ہم ان کو مانتے ہیں، اور اسی لیے گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی عام آدمی پر ظلم ہو تو ہم اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ محلے ٹولے کا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اگر رسول کی بیٹی پہ ظلم ہو، اگر علی مرتضیٰ کی زوجہ پہ ظلم ہو، اگر حسنین کی ماں ستائی جائے، اور پابندی یہ ہے کہ شہزادی روتی ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہہ دو ایک وقت معین کر لے، اللہ اکبر، رونے کا ایک وقت معین کر لے، ارے رونے پر بھی پہرا ہے۔ اللہ اللہ، ایک دن مولا آئے اور کہنے لگے اے فاطمہ کچھ لوگ آئے تھے اور وہ شکایت کر رہے تھے، اے فاطمہ میں تمہارے لیے ایک جگہ معین کر دیتا ہوں، چلو اور وہاں بیٹھ کے رویا کرو۔ ہار باب ازاں، آئے رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی اور پیغمبر کی یہ چہیتی بیٹی، کمر خمیدہ ہے، پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، ننھے ننھے بچے ہیں، اور بیت الاحزان کی طرف فاطمہ اپنے گھر میں رو نہیں سکتی۔ ارباب ازاں، فاطمہ بیت الاحزان میں جاتی ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے بابا پہ گریہ کرتی ہیں، کبھی بچے رونے لگتے ہیں، فاطمہ اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کر کے تسلی دیتی ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آج دلاسا دے لو، اس لیے کہ آپ زندہ ہیں، یہی حسن و حسین ہوں گے، ایک کو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا، ایک کو کربلا میں شمر اپنی تلوار سے قتل کرے گا۔ اے شہزادی یہ بیٹا کربلا میں آواز دے گا، اے بی بی جب حسین پکارے تو کربلا میں آئیے گا اور اپنے چہیتے بیٹے کی مدد کیجئے گا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔